گلوبل ٹرینڈز دیکھیں، پاکستان میں آبادی کے تناسب سے اگر پی ایچ ڈیز کی تعداد دیکھیں تو سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. ہمارے ہاں پہ کیا کچھ کرنے کو نہیں ہے اور ان لوگوں کی کتنی کمی ہے جن کے پاس ہائر ایجوکیشن ہے، جو ٹرینڈ ہوں، جو ہماری فصلوں سے لے کر ہمارے ڈیموں تک، ہمارے ہتھیاروں سے لے کر ہمارے سر کے اوپر ہونے والی چھت تک تمام مسائل کا حل اپنے ذہنوں کے اندر سموئے ہوئے ہوں. وہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اس کے اوپر حکومت نے ڈیولوشن کا چوغا جو ہے اوڑھنے کی کوشش کی ہے. تو صاحب یہ فرمائیے گا، سوال میرے پاس کافی ہیں. آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر کیا آپ سے بات چیت کرتی ہیں؟ آپ، کمال اصفر صاحب، شیر رحمان صاحبہ، کیا بات ہوتی ہے؟ ذرا ٹیک اس تھرو دس پیج آف ہسٹری. کیا ہوتا تھا؟ میرے خیال سے آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس لیے کہ بے نظیر محترمہ کے ساتھ میں تقریباً 15 سال ایجوکیشن کے محکمے میں ان کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ رہا ہوں. جو انہوں نے پاکستان میں یونیورسٹی اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو نام کے ساتھ بنائی تھی، اس کے لیے مجھے ہی چوز کیا تھا اس کے پریزیڈنٹ کے لیے، اور اس کی انٹریکشن بھی میرے ساتھ تقریباً ہر 2 ہفتے ہوتی تھی. یہاں تک کہ وہ جب کافی لیکچر سیریز میں باہر جاتی تھی یونیورسٹیز میں، ان کا ہر سال ہوتا تھا کہ 10-12 لیکچرز دے کے جاتی تھی. کئی جگہ پہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں. تو یونیورسٹیز کے سلسلے میں، ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ان کا ویژن ہے، اس سے میں اچھا خاصا اویئر ہوں کہ کیا وہ سوچتی تھی. پاکستان کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ جاوید، جیسے آکسفورڈ ہے، جیسے ہارورڈ ہے، جو ان کا اپنا الما میٹر ہوتا تھا، کہتے ہیں ہماری پاکستان میں اس ٹائپ کی یونیورسٹیز اس لیول کی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں؟ میں نے بولا ہم بالکل کر سکتے ہیں، بالکل، اگر ہم ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کریں. تو کہتی ہے ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی اگلے گورنمنٹ میں ہماری ایجوکیشن رہے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ 5 ایز جو ہیں، محترمہ نے خود نے اس میں جو پہلا ای ہے وہ ایجوکیشن کا ڈالا تھا میں نے اس میں. تو انہوں نے تو ٹاپ پرائرٹی دی تھی کہ ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کو اتنے آگے لے کے چلیں گے کہ سب سے زیادہ جو بولتے ہیں کہ 4% آف GDP کے پیسے ہیں اور اس میں 30% آف دا منی ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو دی جائے گی. یہ ان کا ویژن تھا. یہ ان کا ویژن تھا. اور کیا وہ اس کو وفاق کے تابع یا قریب ہی رکھنا چاہتی تھی؟ بالکل، جو گلوبل ٹرینڈ تھا، کیونکہ شی واز اے ویری ویل اویئر پرسن ایز فار ایز ایجوکیشن واز کنسرن. کو پتا تھا دنیا میں ٹرینڈز کیا ہیں. بالکل، ایبسولوٹلی. بلکہ وہ ٹرینڈ سیٹر تھی. وہ دنیا میں جا کے بات کرتی تھی کہ ایجوکیشن کی ٹرینڈ کیا ہونی چاہیے. وہ ان لوگوں کو جا کے انفارم کرتی تھی اور ان کو بتاتی تھی. UAE والے ان کے ویژن کو فالو کرتے تھے. UAE میں منسٹری آف ہائر ایجوکیشن ہے تو وہ ان کا ویژن ہے، بیکاز وہ وہاں پہ رہتی تھی. تو اس حد تک وہ یہ تھا کہ شی واز اے ٹرینڈ سیٹر، اور ان کا ویژن ویری کلیئر تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ فیڈرل ہونا چاہیے. باقی جو ایجوکیشن ہوتی ہے ایٹ دا کالجز لیول وہ پروونشل ہونا چاہیے، اور جو سیکنڈری اور ہائی اسکول جو ہوتا ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول ہونا چاہیے، کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بورڈز ہونے چاہیے. تو 3 لیولز پہ ایجوکیشن کو ٹریٹ کرنا چاہتی تھی. مطلب ان کی ہو سکتا ہے یہ انفیئر سوال ہے، لیکن مجھے پوچھنے دیجئے، کیا ڈگریوں کی ویریفیکیشن آپ کے گلے نہیں پڑ گئی؟ کیونکہ اتنا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، نہ صرف سیاستدانوں کا جن کے سیاسی کیریئر داؤ پہ پوٹینشلی لگ سکتے ہیں، بلکہ ان بیوروکریٹس کا بھی جن کی ڈگریز، آپ نے ویسے بیوروکریسی کی ڈگریز چیک کرنے کا کوئی ایشو چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ نہیں، ابھی تو ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے سنا پرائم منسٹر کی طرف سے کہ سارے فیڈرل امپلائیز کی ڈگریز ویریفائی کیے جائیں. فیڈرل امپلائیز کی ڈگری ویریفائی کی. اچھا، تو پوٹینشیلی ایک آپ کے پاس اپرچونٹی تو تھی. جی بہت سارے سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، CSP افسر ترقیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس ڈگریز آئی ہوں گی. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن. کین دیٹ بی اے فیکٹر؟ I really don't know, because ہمارے اگر جو کام اسائن کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ میری ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ کام ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور آنےسٹی کے ساتھ ہو. چلے پہلے جب ڈگریز کی ویریفیکیشن کا معاملہ، آپ پر کتنا دباؤ تھا؟ ویل وہ اب آپ کو پتا ہے، ایک پرانا قصہ ہو گیا ڈگری ویریفیکیشن کا، لیکن اس نئے قصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا جی. آپ کے اوپر کتنا دباؤ تھا؟ ریکال جو فیکٹس نون ہے وہ تو ریکال. لیکن نون فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود پبلک سٹیٹمنٹ دی تھی، میرے ساتھ میٹنگ کی تھی، جس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے بھائی تک کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کو نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، 3 دفعہ ان کو اریسٹ کیا تھا، 3 دفعہ ہم لوگوں نے ان کو بیل پہ چھوڑا تھا. تو پھر پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے یہی بولا کہ نہیں، تم جو کام کر رہے ہو اپنا کام کرتے رہو اسی طریقے سے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ پروسیجرز. سو دا پرائم منسٹر سپورٹڈ. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میں نے میٹنگ کی، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بولا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. ٹھیک. تو ان 2 لیول پہ میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا. ویسے پریشر کس قسم کا تھا آپ پر یا آپ کے سٹاف کے اوپر؟ آپ کے پاس آتے تو ہوں گے. ویل آپ کو پتا ہے پاکستان کا کلچر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نوکری بھی ہو یا کسی کو پاس کو فیل کرنا ہو،
یا کسی کو پروموٹ کرنا ہو. انفارچونیٹلی ہم اس کلچر سے آج تک, ہم میرٹ بیسڈ کلچر پہ آج تک نہیں گئے. زابسٹ انسٹیٹیوٹ کو میں نے چلایا تھا اور محترمہ کو اپریشیٹ کرتی تھی کہ وہاں پہ ہم نے پیور ایک میرج بیسڈ سسٹم چلایا تھا ود زیرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, اور ان کو پتا تھا کہ جاوید پریشر کبھی نہیں لے گا کسی چیز پہ. تو یہی چیز ہے, یہی میں نے ان کے ویژن پہ اور ان کے فٹ اسٹیپس پہ چل کے ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ میں آیا ہوں. یہاں پہ ہم کوئی پریشر نہیں لیتے ہیں, جو کام ہے پریشر کیوں نہیں لیتے؟ ذرا اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا. وہ کہیں گے جی یہ کون سے ہیں جاوید صاحب جو پریشر نہیں لیتے ہیں, سیاسی حکومت کی جو سب کوئی پریشر لیتے ہیں, کس طرح پریشر نہیں لیتے؟ وہ ادارے کی کیا اسٹرینتھ ہے کمپوزیشن کے اعتبار سے جو آپ کو یہ لبرٹی دیتی ہے, یہ لیوے دیتی ہے کہ میں نے پریشر نہیں لینا, میں پروٹیکٹڈ ہوں؟ نہیں, آئی تھنک ادارے کو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا گیا ہے وچ از لائک اے پروفیشنل آرگنائزیشن. کیا اسٹرکچر ہے کیا ڈھانچہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ڈھانچہ یہ ہے کہ 17 کمیشن کے ممبرز ہیں وچ از دا ہائیسٹ باڈی جو ریگولرلی ایوری 3 months میٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں سے چیئرمین اس کا میں ہوں, ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, باقی صرف یہ 2 HEC سے لوگ ہیں, 2 فیڈرل سیکرٹریز ہیں جو کہ ایک ایجوکیشن کا ہوتا ہے اور ایک IT یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, 4 پروونشل سیکرٹریز یا نامینیز آف دا پروونشل گورنمنٹس ہیں. ٹھیک. اور 9 لوگ جو ہیں دے آر اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر آؤٹ آف اے پینل آف 3 names which are recommended by the commission. ٹھیک. اس میں سارے میں نام نہیں لوں گا پر پاکستان کے لیڈنگ ایجوکیشنسٹ ہیں, جیسے فار ایگزامپل شمس قاسم لاکھا صاحب آغا خان کے رہ چکے ہیں. مطلب ایسے لوگ ہیں کہ انٹارنشڈ پیپل جن کا بہت زیادہ امیج ہے پاکستان میں, وہ اس کے ممبرز ہیں. تو یہ آپ کی آزادی کو کس طرح انشور کرتے ہیں؟ تو آبویسلی جو بھی چیز ہم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے, کوئی ریکگنیشن ہوتی ہے, اس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کوالٹی پالیسی ہوتی ہے, ایک ادارہ ہے. اچھا, یہ دس از اے باٹم اپ اپروچ. کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو لکھتے ہیں, وہاں سے ایک انپٹ آتا ہے, اس کو ہم لوگ اینالائز کر کے ایک سمری بنا کے وی ٹیک اٹ ٹو دا کمیشن میٹنگ. کمیشن اس پہ ویٹ کرتی ہے یا اس کو آرگیو کرتی ہے یا اس کو ماڈیفائی کرتی ہے اور اس کو اپروو کرتی ہے, وہ ایک پالیسی بن جاتی ہے. تو یہ ایک منسٹری نہیں ہے کہ بیوروکریٹس آ کے سرو کرتے ہیں اور وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم بنا لیں گے آپ کو فالو کرنی ہے. اتنی مشکل میں جو لوگ رہے جن کی ڈگریز آپ نے ویریفائی کرنی تھی کہ آپ کے بھائی صاحب کے اوپر بھی انہوں نے جا کے زور, آپ کو کیوں نہیں نکال دیا انہوں نے؟ وہ پہلے اٹس اے ٹینیورڈ پوزیشن, پروٹیکٹڈ ہے نا, پروٹیکٹڈ فار 4 years اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر. کتنے سال ہو گئے ابھی آپ؟ مجھے 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال ہو گئے, جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ڈیوالو ہونے کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ اگر سارے پاکستان میں جو ادارے ہیں اگر وہ اسی ماڈل پہ کام کریں کہ لوگ ٹینیورڈ پوزیشنز پہ آئیں, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئیں, تو تمام تر خواہش کے, اگر خواہش ان کے پاس تھی تو وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اور آپ کے نیچے جو بورڈ بنا ہوا ہے, جس کا اسٹرکچر ڈھانچہ آپ نے بیان کیا, وہ جب تک ان کا ٹرم ختم نہیں ہوتا ہے, جو میرے خیال سے 3 سال کا ٹرم ہے, تو موجودہ حالت میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنا پاسبل نہیں ہے. ایکسپٹ پرائم. پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھیے اس نیوز بریک کے بعد. اس نیوز اپڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پیک فریز فارم ہاؤس کوکیز, irresistibly fresh. ذوالفقار مرزا سے محکمہ داخلہ کا قلمدان واپس, وزیر اعلیٰ سندھ امور داخلہ بھی دیکھیں گے. پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شرجیل میمن وزیر اطلاعات ہو گئے. HEC کے چیئرمین ڈاکٹر جاوید لغاری نے کہا ہے کہ آئینی تحفظ کے باعث کمیشن کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. اور پنجاب میں ینگ ڈاکٹروں کی ہڑتال جاری, شیخوپورہ میں ہڑتال کے باعث مریض انتقال کر گیا. Peak Freeze invites you to a fresh experience of excellence. Peak Freeze Farmhouse Cookies. Let the natural goodness of our rich, wholesome and pure ingredients, blended with freshly churned creamy butter, crunchy, delicious coconut and thick chunks of chocolate, fulfill your desire for home-baked, farm-fresh cookies. Peak Freeze Farmhouse Cookies, irresistibly fresh. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. اور جو بھی چیز ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں مثلا پرائم منسٹر صاحب ایز اے کنٹرولنگ اتھارٹی کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ہٹا سکتے ہیں. دیکھیں نا, کمیشن اٹ سیلف آر دی اپوائنٹمنٹس آف دا پرائم منسٹر. فیڈرل سیکرٹریز جو آتے ہیں, اپوائنٹمنٹ تو ہوگی نا, بعد از اپوائنٹمنٹ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟
वेल प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर सकते, रिमूव तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। टेन्योर पोजीशंस है ना, अपॉइंटमेंट का हाथ तो है, वो तो कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सारे जो मेंबर्स हैं, सारे क्रेडिबल मेंबर्स हैं, कि किसी का कोई यहाँ पे पर्सनल एजेंडा नहीं है। हर कोई तालीम और एजुकेशन की बात करता है इस मुल्क में, हर एक का इंटरेस्ट ये है कि किस तरीके से हायर एजुकेशन अमलन मुकम्मल तौर पर आजाद है। एक सेंस में ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो एक मतलब मेंबर्स वो अपॉइंट करने के बाद उनकी अथॉरिटी भी जो है वो नॉमिनल रह जाती है, प्रैक्टिकली शायद वो कुछ जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट अच्छा मवाजना किया। हायर एजुकेशन कमीशन के भी शायद वही मसाइल है जो सुप्रीम कोर्ट के मसाइल है, बट दैट्स माय कमेंट नॉट योर्स। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और हम कहते हैं कि क्या सारी दुनिया के अंदर एक और ट्रेंड भी तो है पावर डिवॉल्व करने का, तो प्रोविंसेस अपनी हायर एजुकेशन क्यों नहीं चला सकते? नगारी साहब से पूछते हैं, क्या इतना बड़ा मसला हो गया? राहों में एक साज ये